تو جماعتوں کا بہرحال کام ہے یہ، جماعتوں نے، اب جماعتیں جب ایک اجتماع کرتی ہیں، بھائی اجتماع ہے، کون سا اجتماع ہے بھائی؟ اجتماع ہے بھائی، مدعا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی بڑا اجتماع ہو رہا ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، مقصد کیا ہے اجتماع کا؟ اب کسی کو کوئی کچھ پتہ نہیں اس مقصد کیا ہے، بھائی اجتماع ہے، بھائی کوئی قرارداد پاس ہو، کوئی مدعا ہو، کوئی مقصد ہو، بھائی کس ٹاپک کے تحت کیا تم کرنے جا رہے ہو؟ تم لوگوں کو جمع کر رہے ہو، جیسے بہت این جی اوز ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جیسے اس وقت یہاں پر ابابیل ہے یا فرقان ویلفیئر ہے، اس وقت جن کو میں جانتا ہوں، یہاں پر اپنی ڈسٹرکٹ میں بات کرتا ہوں، انہوں نے کام کیا، ان کے سامنے ایک مدعا ہے، ایک مقصد ہے، بھائی لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، بھائی کیا کام ہے تمہارا؟ مقصد کیا ہے کہ ہم نے ایک این جی او بنانی ہے، بھائی کیا کرو گے تم؟ وہ اپنا جو ہے وہ منشور سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے یوں کرنا ہے، تو وہ کر رہے ہیں نا ہمارے سامنے، تو گویا ان کا ایک ہدف ہے، ان کا ایک مقصد ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں، لیکن دوسری جماعتیں بھائی اجتماع کرنا ہے، جیسے میں نے مثال دی، ابابیل اگر اجتماع کرے گی، فرقان ویلفیئر ٹرسٹ وہ کہیں اجتماع کرے گا، تو سمجھ آتا ہے کہ ان کا ایک مقصد ہے۔ دوسری جماعتیں جب کرتی ہیں تو میں پریشان ہوتا ہوں، مقصد کیا تمہارا؟ مقصد کچھ بھی نہیں، وہ تقریر کرنی ہے، بھائی تقریر سنانے کے لیے تم نے اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، لوگوں کو جمع کر کے، ایک سپیکر آ رہا ہے اس کو اتنے لاکھ دے رہے ہیں، یا کچھ ویسے بھی چلو جو پیسہ نہیں لیتے، لیکن ان سے بتائے کہ قرارداد کیا پاس ہوئی اس اجتماع میں؟ تم نے اب کیا کرنا ہے؟ پریکٹیکل کوئی کام دکھاؤ، کوئی اسلامک یونیورسٹی بنا رہے ہو، کوئی ہسپتال بنا رہے ہو، کوئی زکوٰۃ کا پیسہ، کیا کون سا مدعا ہے؟ کوئی وراثت میں عورتوں کو شامل نہیں کیا جا رہا، اس کی تحریک چلا رہے ہو۔ جب ہم بڑا اجتماع کریں گے وہاں ایک قرارداد پاس ہونی چاہیے کہ ہم اس مدعا کو لے کر یہ اجتماع کر رہے ہیں، یہ جیسے بل پاس ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، بل پاس ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ بس یہ ہم نے بل پاس کیا، یہ کام اب ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے جب بھی ہم بڑا اجتماع کریں جو جماعتوں نے کرنا تھا، ہر اجتماع میں کوئی قرارداد پاس ہونی چاہیے تھی پہلے، اس پر مطلب جیسے فار ایگزامپل ابھی میں کہہ رہا ہوں زکوٰۃ ہے، کوئی بھی جماعت اجتماع کرتی کہ بھائی زکوٰۃ چینلائز نہیں ہو رہی ہے، ہم نے پہلے زکوٰۃ کو قائم کرنا ہے، بس ہمارا ایک ہی مدعا ہے، پھر زکوٰۃ کو ڈیٹیل میں سمجھاتے لوگوں زکوٰۃ ہے کیا، اس کے فوائد کیا ہیں، معاملات ہم خود جو ہے وہ سالو کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ ایک مدعا ہوتا، جب اس پر کام کیا جاتا تحریکی شکل میں، اس کے بعد جب وہ سکسیسفل ہو جاتا کام، تو پھر دوسرا مدعا لے کر اجتماع کرتے کہ بھائی زکوٰۃ سکسیسفل ہو گیا، زکوٰۃ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، ہم یہ چیز جو ہے کسی مرکز میں جمع کر رہے ہیں، لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے، اور اس زکوٰۃ کو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جو اس کے مستحق ہیں، ہمارے پاس اتنا مال جمع ہوا، اور زکوٰۃ بتاتا ہے کہ کس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے، مال میں جو بھی ہے اس کی وہ اجتماع، گویا کہ قرارداد ایک ٹاپک تھا، ایک مدعا تھا، اس مدعے پر اجتماع ہو رہا ہے۔ جب وہ ہو جاتا دوسرا ٹاپک لایا جاتا کہ وراثت، کیا وراثت ہے، قرآن چیپٹر باندھتا ہے پوری وراثت پر، تو ہم یہ کام کرتے کہ بھائی آج کا مدعا قرارداد یہ پاس ہونی ہے کہ ہم نے وراثت میں عورتوں کو شامل کرنا ہے، ایک تحریک چلتی، تب سمجھ آتا کہ نہیں یہ اجتماع یوں ہو رہا ہے، بھائی کیا اجتماع ہے، بھائی کیا اجتماع ہے، کچھ پتہ نہیں اجتماع کیوں ہے، بھائی اللہ کی بات، بھائی اللہ کی بات یہی جو میں کہہ رہا ہوں، جہیز بند کرنے کی تحریک چلی ابھی تک نہیں چلی، کوئی مدعا مقصد نہیں ہے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، میں تقریر کر رہا ہوں، مدعا کیا ہے، وہ عنقا ہے، مطلب خیالی، مطلب مجھے بھی پتہ نہیں کہ مدعا کیا ہے، بک رہا ہے جنوں میں کچھ بس بکے جاؤ، بکتے رہو، نکاح ہے اس کی تحریک چلتی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اجتماع جب ہم کریں اس کا واضح ٹاپک ہونا چاہیے، وہ قرارداد پاس ہونی چاہیے اس اجتماع میں کہ ہم نے یہ اجتماع کیا، اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ تھی، مدعا اور مقصد یہ تھا کہ اب پہلے ہم اس مدعے پر کام کریں گے، آج کا اجتماع ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ ہم لوگوں کے بات پہنچائے، اب ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ جیسے میں نے این جی اوز کی مثال دی کہ وہ ایک کام کرتے کہ نہیں کرتے، ایک مدعا ہے، مقصد ہے، جب بھی وہ کہیں جائیں گے لوگوں میں وہی بات کریں گے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں پیسہ دو وغیرہ وغیرہ، تو زکوٰۃ بنتی وہاں ان لوگوں کو دینے کی۔ اگر کوئی این جی او ہے جیسے ابابیل ہے، فرقان ویلفیئر ہے، جو دو میں مثالیں دے رہا ہوں جن کو میں جانتا ہوں یہاں، تو ان کو ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ یہ زکوٰۃ ان کو دیتے ہیں جو مستحق ہیں،
بھائی جماعتوں کو، مدرسوں کو، یہ مسجدوں کو، یہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. بھائی احسان کر رہے ہو. اب میں نے پڑھائی کی، میں کہتا لوگوں سے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، مجھے چندہ دو. میں مفتی کورس کر رہا ہوں، مجھے چندہ دو. بھائی میں کوئی احسان کر رہا ہوں، جنت لینی ہے میں نے. یہ ہے بات، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارے مسائل جو ہے از خود حل ہو جاتے ہیں ہمارے. کوئی گھر جو ہے کچا نہیں ہوتا ہمارا. کوئی بندہ جو ہے وہ ان پڑھ نہ رہتا. کوئی بچہ جو ہے چھوٹی عمر میں کام کرنے کے لیے نہیں جاتا. بھائی یہ حدیث بھی ہے نا کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کے اقوال اس میں ہے کہ تمام لعنتیں، جتنی بھی لعنتیں ہیں، ان کی جو ماں ہے وہ بھوک ہے. تو آپ وہی میں نے کہا کہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں جہاں ان کو امیدیں ہوتی، امیدیں وابستہ ہیں تو جمع ہوں گے. مسجد میں کیوں نہیں آتے لوگ؟ ان کو پتا کہ یہاں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. وہاں جائیں گے جہاں کو لگتا ہے کہ نہیں میرے مسائل کا حل یہاں ہو رہا ہے. تو جب ہم مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، اس لیے نماز اور زکوٰۃ یہ فرض رہی ہے ہر دور میں، ہر امتوں میں.